السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے نمبر 41 میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو عزیزوں نے سوالات کیے ہیں فقہی اعتبار سے، ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے ماجد علی خان نے۔ سوال ان کا یہ ہے: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ مجھے ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ وہم ہوتا ہے، یہاں تک کہ نہاتے ہوئے جس وقت غسل کیا جاتا ہے اور غسل کے چھینٹے جو بدن پر ہوتے ہیں پانی کے، وہ چھینٹے اگر کسی زمین پر گر جاتے ہیں تو ان کی طہارت اور ناپاکی کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ اسی طرح جب میں شاور وغیرہ لیتا ہوں اور جسم کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، صابن کی یا شیمپو کی جو جھاگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی وہم ہوتا ہے کہ اگر وہ جھاگ کسی جگہ پر اڑ جاتی ہے یا پھر مگا جس سے میں غسل کر رہا ہوں اس کے اوپر وہ جھاگ لگ جاتی ہے تو وہ بھی پاک ہے یا پھر ناپاک ہے۔ اس طرح کے بہت سارے باتیں انہوں نے بیان کی ہے، جس کے اندر صاف بات یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ناپاکی کا شک ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے ماجد صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شک اور وہم، وسوسہ، یہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بالکلیہ طور پر بچانا ہے۔ وہ تمام باتیں جو شک اور وہم کی جانب سے ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں حتی الامکان بچانا ہے۔ جب بھی ہم نے کسی شک اور وہم کی بات پر عمل کر لیا تو جان لیجئے ہماری زندگی میں پریشانیوں کا دخول ہو چکا ہے، اب ہم کبھی بھی اس سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے آپ حتی الامکان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی باری ہے کہ غسل کرتے ہوئے پانی کے بارے میں شک ہوتا ہے، تو یہ بالکل بے جا بات ہے۔ یہ ایسی بات ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ شک کریں، کیونکہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کی وجہ سے ہم نے جب اپنے پورے بدن پر اور پوری باڈی پر اچھی طرح پانی بہا دیا ہے تو ہم حقیقی طور پر پاک ہو چکے ہیں۔ اب جو بھی نجاست ہمارے بدن پر تھی وہ پانی کے بہنے کی وجہ سے یا تو ختم ہو چکی ہے یا پھر اچھی طرح صاف ہو چکی ہے۔ اس لیے جو جھاگ وغیرہ آپ کے جسم پر بنی ہوئی ہے یا پھر غسل کرنے کے بعد آپ کپڑے چینج کرنے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے کسی جگہ پر جاتے ہو، کسی ٹاول سے کپڑا بدن پہنچتے ہو یا پھر وہ چھینٹے زمین کے کسی حصے پر گر جاتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا بدن آلریڈی پاک ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے کہا ہے کہ بازار سے سبزیاں وغیرہ خرید کر لاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ وہ جو سبزیاں ہیں روڈ پر پڑی ہوئی تھی، یعنی جس کو بیچنے والے تھے ٹھیلے وغیرہ پر، وہ روڈ پر بیٹھتے ہیں، سائیڈ میں گٹر کا اور گندا پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ان سبزیوں کو ٹچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ہاتھ پاک ہے کس کے ہاتھ ناپاک ہے، تو ان تمام چیزوں میں آپ بالکل نہ پڑیں۔ دیکھیے کوئی بھی چیز حقیقی اعتبار سے وہ پاک ہی ہوتی ہے جب تک کہ ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ تو وہ جو سبزیاں ہیں، ان سبزیوں کے اوپر اگر ظاہری طور پر کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں ہے تو آپ انہیں پاک ہی سمجھیں، خواہ انہیں ناپاک سمجھ کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ بازار سے جب بھی آپ کوئی چیز کھانے پینے کی خرید کر لاتے ہو تو استعمال کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھو لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بیکٹیریاز وغیرہ ہوتی ہیں، گندے ہاتھ لگے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اگر آپ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے انہیں دھو کر صاف کر کے استعمال کرتے ہیں تو بہت بہتر چیز ہے، لیکن خواہ انہیں ناپاک اور گندا نہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی کی بوتل کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ محمد ابرار۔ دیکھیے جو بھی پانی ہم انہیں محفوظ کرتے ہیں، اپنے کسی جار میں یا کسی بوتل میں فلٹر کر کے اسے فروخت کرتے ہیں تو یہ کاروبار بالکل جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پانی کی حفاظت ہوتی ہے، پانی کی پیکنگ ہوتی ہے، لیبلنگ ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا جو خرچ ہوتا ہے
خرچ وصول کرنا اور مارکیٹ میں فروخت کرنا بالکل جائز ہے، چاہے آپ ہول سیل کریں، ریٹیل کریں یا پھر کوئی آپ کمپنی کھول لیں جس کے اندر آپ پانی کی تیاری کرتے ہو، یہ بالکل جائز اور درست کاروبار ہے، اس کی آمدنی بھی حلال ہے۔ محترمہ ماہین بیگم قلم نوری کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا قربانی کرتے وقت قربانی جس کے نام سے دینا ہے اس کے ساتھ والدہ کا نام لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر جو بچے کی عرفیت ہوتی ہے، اسے جو پہچانا جاتا ہے اور اس کی نسبت کی جاتی ہے، یہ والد کی طرف ہی کی جاتی ہے۔ کسی ڈاکیومنٹ میں آپ بچے کا نام لکھا رہے ہو تو ساتھ میں والدہ کا نہیں بلکہ والد صاحب کا ہی نام لکھا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ جو نسب کا تعلق ہوتا ہے وہ والدہ سے نہیں بلکہ والد صاحب سے ہوتا ہے۔ تو قربانی کے اندر بھی جب آپ کسی شخص کی طرف سے قربانی کر رہے ہو، کسی بچے کی طرف سے یا کسی آدمی کی طرف سے، تو وہاں پر بھی اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام ہی لگانا ہے، والدہ کا نام نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے آدمی کے نام کے ساتھ والد کا نام ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر والد کا نام نہ ہو، صرف وہ بندہ جس کی قربانی کی جا رہی ہے صرف اسی کا نام ہے، تب بھی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ کوئی شخص عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے دیری سے پہنچا ہے، اس صورت میں امام صاحب 1 رکعت نماز ادا کر دیں تو وہ شخص عید الاضحیٰ کی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ وہ آدمی جس کی امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت یا پھر کچھ رکن چھوٹ چکے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مسبوق۔ اگر ایسا شخص امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے اور امام صاحب جب سلام پھیر دیں تو سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کے ذمے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد جو زائد تکبیرات تھی وہ کہے، قرات تھی وہ قرات کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اگر ہم نے بکرا خریدا تو ہم کیسے دیکھ لیں کہ یہ 2 سال کا ہے کہ نہیں؟ حاجی عبدالرشید صاحب۔ حاجی صاحب دیکھیے، قربانی کے لیے جس بکرے کو قربان کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی عمر 2 سال نہیں بلکہ 1 سال ہونا ضروری ہوتی ہے۔ 1 سال کا بکرا یا بکری جب سال مکمل ہو جائے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے آپ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو پہچاننے کے لیے اس کو دیکھنے کے بعد جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ مالک کہے کہ یقینی طور پر یہ بکرا 1 سال کا ہو چکا ہے تو آپ اس کی بات پر یقین کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آدمی جو اس کا مالک ہے یہ دیانت دار ہو، دیندار ہو۔ اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی فراڈی ہو سکتا ہے، یہ آدمی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یا آپ کو دیکھنے کے بعد خود اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بکرا تو 1 سال کا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں ایسے شک ہونے کی وجہ سے آپ اس جانور کو نہ خریدیں۔ جس جانور پر یقین ہو یا جو لوگ ماہر ہو اس کے بارے میں ان سے رابطہ قائم کریں، پھر ان کی جو رائے ہوگی اس رائے کے مطابق آپ عمل کریں۔ التمش قاضی، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، دن پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، کئی لوگ میرے بہت مذاق اڑاتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جی، غصہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو غصہ آ بھی جائے تو اس صورت میں آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ غصے پر قابو کریں، وہاں پر جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے ہٹ جائے، اس مجلس کو چھوڑ دے، اور اگر اسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنی پوزیشن کو چینج کر دے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے، اگر لیٹے ہیں تو کروٹ کو تبدیل کر لے، بہرحال غصہ وغیرہ نہ ہو۔ جہاں تک سوال ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، جو بھی آدمی نیکی کا، تقوی اور پرہیزگاری کا کام کرتا ہے، صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہاں سے ریورس لے لے، اس کو اسی راستے پر چلائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا تھا اور جس پر یہ پہلے چلتا تھا۔ آپ ان تمام چیزوں سے بچیں، اور اگر غصہ آ جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ جی اگر غسل کرنے کے بعد ناپاک کپڑے سے بدن کو پوچھ دیا جائے تو کیا انسان ناپاک ہو جائے گا؟
پاک ہونے کے بعد ضروری ہے کہ ہم ناپاک کپڑوں کو نہ پہنیں یا پھر نہ ہی ان سے اپنے بدن کو پوچھیں۔ لیکن اگر غلطی سے کسی آدمی نے ناپاک کپڑے سے اپنے بدن کو یا ناپاک تولیے سے بدن کو پوچھ دیا ہے تو اس صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ٹاول کے اوپر کی نجاست کا اثر ہمارے بدن پر آیا ہے یا نہیں۔ اگر اس ناپاکی کا اثر ہمارے بدن پر آیا ہے تو بدن ناپاک ہوگا، ورنہ پھر ناپاک نہیں ہوگا۔ پٹھان الیاس قلم نوری کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، قربانی کا جانور خرید کر لانے کے بعد وہ گم ہو جائے تو قربانی کیسے ادا کرے؟ اگر قربانی کا جانور خریدنے والا صاحب حیثیت تھا، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب تھی، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور واپس سے خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اور اگر کسی ایسے آدمی کا جانور گم ہوا ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی تو اس صورت میں دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ جانور واپس مل جاتا ہے تو اس صورت میں اگر مالدار تھا تو اس کے ذمے صرف ایک جانور کی قربانی کرنا ہے، اور اگر غریب تھا تو اس کے ذمے ضروری ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کر لے۔ اے ڈی کریشنز، ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی محترم، آپ کی دعائیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ نمبر 1 سوال یہ ہے کہ کیا پیشاب پاخانہ روک کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا پھر دہرانی پڑے گی؟ جی دیکھیے، اگر پیشاب پاخانے کا اتنا شدید تقاضا ہو کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ نماز کی ادائیگی کے دوران آپ کا دل نماز میں نہیں لگے گا، آپ کا ذہن پیشاب پاخانے کی طرف ہی رہے گا، اخلاص ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ پہلے فارغ ہو جائے، اس کے بعد نماز کی ادائیگی کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر نہیں ہے اور آپ مطمئن ہے کہ نماز ادا کرو گے اور نماز کے اندر آپ کا دل بھی لگے گا، یعنی بہت زیادہ پیشاب پاخانے کا پریشر نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد میں فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سوال نمبر 2، کیا فرض اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا ادا کر سکتے ہیں، البتہ نوافل وغیرہ آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن فرض بھی جو قضا آپ پڑھ رہے ہیں ضروری ہے کہ بالکل سورج ڈوبنے یا سورج نکلنے کے بالکل قریب والے وقت میں آپ نہ پڑھیں۔ مدر جو فیڈ کرواتی ہے، اگر اس سے کپڑے خراب ہو جائے، یعنی عورت کا جو دودھ ہے وہ کپڑے پر لگ جائے، تو پھر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ فاطمہ اصغر، عورت کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ پاک ہوتا ہے۔ اگر بچے کو دودھ پلاتے ہوئے یا پھر ایسے ہی وہ دودھ نکل کر کپڑے پر یا بدن پر لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر نماز درست ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور میں اصل عمر ہے یا پھر دانت ہے؟ ایک جانور میں نے خریدا ہے جس کی عمر 1 سال مکمل ہے لیکن دانت ابھی تک اس کے نہیں نکلے ہیں، تو اس صورت میں ایسے بکرے کی قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد صابر، جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر یقینی طور پر جانور کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہے، اگرچہ کہ اس کے دانت نہ نکلے ہو، ایسے جانور کی آپ قربانی بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ قربانی کے بکرے کا دانت تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے لیکن وہ 1 سال کا مکمل ہے، محمد سبحان پونا، ایسے بکرے کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ جو تھوڑا سا دانت ٹوٹا ہوا ہے یہ عیب نہیں ہے، البتہ اس جانور کو 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے۔ نفلی روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ میں نے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ رکھا ہے لیکن میں نے نیت نہیں کی اور نہ ہی میں نے سحری کھائی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی میری نیت تھی۔ اب میں روزے کے لیے سحری کے وقت تک اٹھ نہیں پایا ہوں، تو میں روزے کی نیت کب تک کر سکتا ہوں؟ وسیم زاہد، دیکھیے وسیم صاحب، جس وقت آپ کی نیت تھی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا تو یہی آپ کی نیت ہوگی۔ اب دوسرے دن آپ نے سحری نہیں کی ہے اور بنا سحری کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر اگر دوپہر سے پہلے نصف النہار سے پہلے زوال سے پہلے اگر آپ نیت کر لیتے ہو تو آپ کی نیت درست ہو جائے گی، روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد سے اب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر آپ نے کچھ کھا لیا ہے، کچھ پی لیا ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ درست نہیں ہوگا۔
امیمہ اخترین کا سوال یہ ہے کہ میں بہت دیر تک کپڑے دھوتی رہتی ہوں، پورا کپڑا دھو کر ڈال دیتی ہوں، اس کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ جس کپڑے کو میں نے دھویا ہے شاید وہ ابھی تک ناپاک ہی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے امیمہ صاحبہ، آپ نے جس ناپاک کپڑے کو دھو لیا ہے آپ یقین رکھیں کہ وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے، بشرطے کہ اس پر کی جو نجاست تھی وہ نجاست ختم ہو چکی ہو۔ کپڑے کو دھونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ظاہری نجاست ہو، ایسی نجاست ہو جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہو، تو اس میں 3 مرتبہ دھونے کی قید نہیں ہے، اتنی دیر دھونا ضروری ہے یہاں تک کہ اس پر کی نجاست ختم ہو جائے۔ اگر نجاست ختم ہو چکی ہے تو کپڑا پاک ہو چکا ہے، آپ اسے نچوڑ دیں اور کپڑا سکھا لیں۔ اور اگر ایسی نجاست ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ 3 مرتبہ دھوئیں اور 3 مرتبہ نچوڑیں۔ اتنا کام کرنے کے بعد آپ کا کپڑا ہر حال میں 100% پاک ہو جائے گا۔ اب پھر کتنے بھی خیالات آئے ان تمام خیالات کی طرف آپ بالکل دھیان نہ دیں، بالکل توجہ نہ دیں، اور جو کام آپ کر رہی ہیں اسی کے اوپر فوکس بنائے رکھیں۔ اگر اس طرح کے شکوک اور شبہات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے وسوسوں کو آپ ذہن سے جھٹک دیں، وسوسوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے کوئی کام اپنی طرف سے زیادہ نہ کریں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہیں۔ لیاقت بانو ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ مجھے ڈاؤٹ بہت سارا ہوتا ہے کپڑوں کو دھونے کے بارے میں۔ اگر میں کسی ناپاک کپڑے کو 1 مرتبہ بکیٹ میں صرف کے ساتھ دھو لیتی ہوں، بعد میں اس کپڑے کو پاک کپڑوں کے ساتھ اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال کر 2 مرتبہ دھو لیتی ہوں، اور کپڑا دھونے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو مجھے شک ہوتا ہے کہ کپڑا پاک ہوا ہے یا پاک نہیں ہوا۔ اگر وہ کپڑا پاک نہیں ہے تو پھر مجھے دوبارہ دھونا ہوگا یا پھر کیا کرنا ہوگا؟ ناپاک اور پاک اس طرح کے 2 کپڑے اگر آپ کے پاس ہو اور دونوں کو ایک ساتھ آپ واشنگ مشین میں دھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ناپاک کپڑا ہے اسے پہلے آپ باہر ہی اچھی طرح دھو لیں، تاکہ جو پاک کپڑے ہوں گے انہیں دھونے کی وجہ سے، ان میں مکس کرنے کی وجہ سے تمام کپڑے ناپاک نہ ہو جائے۔ مان لیجئے آپ کے پاس 3 کپڑے ہیں جن میں سے 2 پاک ہے اور 1 ناپاک ہے۔ اب جس ناپاک کپڑے کو آپ پاک کپڑوں کے ساتھ دھونا چاہتے ہیں تو پہلے اس ناپاک کپڑے کو باہر ہی کسی بکیٹ میں سپریٹ طور پر دھو لے، اس پر کی جو نجاست تھی اس نجاست کو ختم کر دے، پھر اس کے بعد وہ کپڑا پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر واشنگ مشین میں دھو دے۔ اب ایسی صورت میں جب آپ واشنگ مشین میں صرف پاک کپڑے دھو رہے ہوں تو یہاں پر 3 مرتبہ دھونے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کپڑے آلریڈی پاک ہے اور پاک ہونے کی وجہ سے ان کو دوبارہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اوپر جو میل کچیل گندگی ہے، جو ڈسٹ ہے، اس ڈسٹ کو صاف کرنا ہے۔ اب جب تک ڈسٹ صاف نہیں ہوتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ واش کر سکتے ہیں۔ عباس علی صاحب کا سوال یہ ہے کپڑے کب ناپاک ہوں گے؟ جس وقت بھی کپڑے کے اوپر کوئی نجاست پڑ جائے اور وہ نجاست 1 درہم سے زیادہ ہو تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس صورت میں ان کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر 1 درہم سے کم بلڈ یا پھر کوئی ناپاکی لگی ہے، پھر اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد واپس سے تھوڑی سی نجاست لگ گئی ہے جو کہ 1 درہم سے کم ہی ہے، تو اب کپڑا پاک ہوگا یا پھر ناپاک ہوگا؟ پہلی وقت میں جو نجاست لگی ہے وہ 1 درہم سے کم تھی تو کپڑا ناپاک نہیں ہے، دھونا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دھو لیتے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جب دوسری مرتبہ نجاست لگی ہے وہ بھی 1 درہم سے کم ہے اور پہلی والی جو نجاست تھی وہ بھی 1 درہم سے کم ہے، دونوں ملا کر اگر 1 درہم تک نہیں پہنچتی ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہے، لیکن اگر دونوں ملا کر 1 درہم کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں کپڑا ناپاک ہو جائے گا، دھونا ضروری ہے۔ کنور فیض علی خان صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب بعض لوگ قربانی کے بجائے حصہ ڈالتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی جو جانور چھوٹے جانور میں کی جاتی ہے، بکرا بکری دمبا دمبی خرید کر یہ بھی قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہوتے ہیں جن میں 7 حصے لیے جاتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی آدمی حصہ لیتا ہے تب بھی جائز ہے، اس آدمی کی قربانی بھی ویسے ہی درست ہوتی ہے جیسے بکرا بکری دمبا دمبی کی قربانی صحیح ہوتی ہے۔ انور خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، 7 آدمی کا حصہ ہے لیکن ایک آدمی عقیقہ کے لیے حصہ لینا چاہتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ لے سکتا ہے،
6 آدمی ہیں، کل 7 لوگ ہیں جن میں سے 6 لوگ قربانی کر رہے ہیں اور ایک آدمی عقیقہ کر رہا ہے، تو یہ تمام لوگوں کی عبادت درست ہو جائے گی، قربانی والوں کی قربانی بھی صحیح ہوگی اور اس عقیقے والے بندے کا عقیقہ بھی درست ہو جائے گا۔ پرنس پیرل، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بکرے نے جس جگہ پر پیشاب کر دیا ہو اس جگہ پر پیر پڑ جائے اور اسی طرح پیروں کو دھو کر صرف نماز ادا کر لے، پورا وضو نہ دہرائے، تو پھر نماز صحیح ہوگی یا نماز صحیح نہیں ہوگی؟ جس جگہ پر بکرا یا پھر کوئی بھی جانور یا کسی انسان نے پیشاب کر دیا ہو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر وہاں پر گیلا پیر پڑ جائے تو اس ناپاکی کا اثر پیر میں آنے کی وجہ سے پیر بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا پہلے سے آلریڈی وضو تھا، صرف پیر گندے اور ناپاک ہوئے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا پورا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صرف آپ پیروں کو دھو لیں گے اور نماز ادا کر لیں گے تو آپ کے پیر بھی پاک ہو جائیں گے اور نماز بھی درست ہو جائے گی۔ مسکان انصاری، ان کا سوال ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان گزشتہ دور میں استنجا کے بعد طہارت کے بارے میں کوئی دھیان نہیں دیتا تھا، اب وہ پاکی رکھنے لگا ہے، تو ایسی حالت میں جہاں پر ناپاکی لگی تھی پہلی حالت میں اور وہ پھیل گئی تھی، تو کیا ان تمام کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے، جیسے انڈر گارمنٹس وغیرہ ہو گئے؟ دیکھیے، جو چیزیں ناپاک تھی وہ ناپاک ہی ہیں، اور جو چیزیں پاک ہو چکی تھی اب دوبارہ انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیجیے آپ کے پاس 5 کپڑے تھے، ان 5 کپڑوں میں سے 3 کپڑے ناپاک تھے، 2 کپڑے پاک تھے، تو 2 کپڑوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، البتہ جو 3 کپڑے ناپاک تھے ان 3 کپڑوں کو اگر آپ نے ان ناپاکی کے دور سے ابھی تک درمیان میں دھو لیا ہے، ان کے اوپر کی نجاست اور ناپاکی ختم ہو چکی ہے، تو وہ کپڑے پاک ہو چکے ہیں۔ اور اگر ان کے اوپر کی نجاست ختم نہیں ہوئی ہے، مثال کے طور پر آپ کو مان لیجئے استنجا کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد آپ استنجا نہیں کرتے تھے، آپ کو علم ہی نہیں تھا، اب علم حاصل ہو چکا ہے۔ اب علم حاصل ہونے کے بعد وہ جو 3 کپڑے بچے تھے جن کے اوپر نجاست لگی تھی، درمیان میں آپ نے اس کو 2-3 مرتبہ پہن بھی لیا ہے اور اس کے بعد کبھی واش کر لیا ہے، دھو لیا ہے، تو دھونے کی وجہ سے چونکہ وہ کپڑے پاک ہو چکے ہیں، اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بنا دھوئے پہن سکتے ہیں۔ لیکن مان لیجئے ایک کپڑا ایسا تھا، جب آپ نے پیشاب سے فارغ ہو گئے، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے طہارت حاصل نہیں کی، استنجا نہیں کیا، ایسے ہی اس کپڑے کو پہن لیا ہے، پہننے کے بعد اس کپڑے کو اتار کر رکھ لیا ہے تاکہ میں بعد میں دوبارہ پہنوں، درمیان میں آپ نے دھویا نہیں ہے، تو چونکہ وہ کپڑا ناپاک ہے، اس لیے اس صورت میں جب آپ کو علم حاصل ہو چکا ہے تو اس کپڑے کو طاہر کرنا، پاک کرنا، دھونا ضروری ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں ترتیب سے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔